سورہ فتح آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ پر، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر جو شخص بیعت کو توڑ ڈالے تو توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو کوئی اس بات کو پورا کرے اس کا عہد اس نے اللہ سے کیا تو ان قریب اس کو بڑا ثواب ملے گا. تو جو بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر. اے حبیب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت. جس نے بیعت کو پورا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے بیعت کو پورا نہیں کرا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے. تو یہ بیعت جو ہے نا قرآن سے دلیل، یہ بیعت رضوان کی بات ہے مگر یہ بھی بیعت کی آیتوں میں سے ہے. تو بیعت جو ہے نا ایک بیعت ہوتی ہے کفر سے بیعت ہوتی ہے اسلام میں آنے کے لیے، شرک سے بیعت ہوتی ہے اسلام میں آنے کے لیے، نفاق سے بیعت ہوتی ہے اسلام میں آنے کے لیے، اور ایک ہوتی ہے بیعت توبہ. جو مسلمان ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ بیعت توبہ کرنا. اور جو بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے ہاتھ پہ، تو وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور اس کی دلیل جو ہے نا سورہ فتح آیت نمبر 10 ہے. تو جو بیعت ہے اولیاء کے نزدیک واجب ہے ہر مسلمان، مذاق نہیں ہے. کر لیے نہیں کر لیے، چلتا نہیں چلتا، بیعت واجب ہے کیونکہ اتنے دلائل کے ساتھ ہو رہی ہے. اور بیعت کیوں کرنا ہے؟ مقصد حیات کو پورا کرنا ہے، صراط مستقیم کو پانا ہے، کفر سے نکلنا ہے، شرک سے نکلنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، دنیا سے بچنا ہے. ہر چیز ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. صلی اللہ علیہ نبی. بیعت کے لیے جو مین آیت ہے قرآن، جو اولیاء اللہ جو مین آیت رکھتے ہیں قرآن میں بیعت کی دلیل میں یہ آیت ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 یہ بیعت کے لیے مین دلیل ہے قرآن. اب کیا دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئے. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ایمان والی عورتیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایمان والی عورتیں آئیں. اب بیعت کے لیے کون آ رہے ہیں؟ ایمان والی عورتیں. کافر عورتیں نہیں آ رہی ہوں، مشرک عورتیں نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ایمان والی عورتیں آئیں. تو بیعت، یہ جو بیعت ہم کرتے ہیں یہ اس آیت پر عمل ہے. قرآن کی اس آیت جو اولیاء کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اس قرآن کی آیت. اس کا شان نزول اور ذکر ہے مگر اس کا حکم عام ہے. کچھ آیتیں شان نزول مردوں پر ہوتی ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے، مردوں پر بھی ہوتا ہے عورتوں پر بھی ہوتا ہے. یہ آیت کا شان نزول عورتوں کی طرف آیا ہے مگر اس کا حکم عام ہے، عورتوں پر بھی ہے مردوں پر. کیا فرمائے؟ اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں. قرآن ہے، ایمان والی عورتیں آ رہی ہیں، کافر مشرک عورتیں نہیں ہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. یہ قرآن ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12. کس غرض سے آ رہے ہیں وہ لوگ؟ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ جو بیعت ہے اس قرآن کی آیت سے یہ دلیل ہے کہ قرآن کی آیت سے دلیل ہے کہ بیعت ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. بیعت کرنا ضروری ہے. چوائس بھی کر لیے نہیں کر لیے چلتا، وہ بیعت کرے تو طریقت ہے. شریعت میں بیعت نہیں کرنا، طریقت میں کرنا، وہ کہاں کہتے ہیں یہ وہ اپنی من گھڑت باتیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اپن پورا آج کا پورا بیان پورا سنیں اپن، اس کے اوپر یہ آیت پورا بیان ایک طرف، یہ آیت ایک طرف. اگر دونوں کو ملا ہے تو ماشاءاللہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئے کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. ایمان والی عورتیں تو بیعت لے رہے. کس پہ بیعت لیا جا رہا ہے؟ وہ شرک نہیں کرے.
देखो बैत हो, ईमान वाली औरतों में शिर्क के ऊपर क्या भाई, ईमान वाली औरतें फिर शिर्क का क्या है भाई, वो सामने से बूता हटा दिए, दिल के बूता निकालना है ना, तो दिल के बूता निकालने के लिए बैत करना है। सामने के बुत तो हट गए, मुसलमान होते सामने के बुत हट जाते, सामने से कोई जो है ना पूजा नहीं करता, किसी सूरज की पूजा नहीं करता, किसी चांद की पूजा नहीं करता, सामने से बुत हट गए, मगर दिल में बुत आ जाते हैं। दिल में बुत क्या, माल का बुत आ गया, खुद का बुत आ जाता, शोहर का बुत बन जाता, बाप का बुत बन जाता, नौकरी का बुत बन जाता, घर का बुत बन जाता, पैसों का बुत बन, सलाहियतों का बुत बन जाता, बहुत सारे बुत है। तो वो बुत निकालना, तो वो सारे बुत निकालेंगे, शिरक नहीं करेंगे, सारे बुत निकाल देंगे, फिर क्या होगा, तौहीद का झंडा खल्क पे लगाएंगे, शिरक निकाल देंगे। शिरक ना, और ना चोरी करेंगे, और ना बदकारी करेंगे, और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगे, और ना बौतान की औलाद लाएंगे जिसको अपने हाथों और पांवों के दरमियान बना ली, और ना किसी नेक काम में तुम्हारी नाफरमानी करेंगे। तो ऐ पैगंबर उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो, बिला शुबा अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। जब ईमान वाली औरतें आए इन बातों पर बैत करने के लिए, ऐ हबीब बैत ले लो और इनके लिए दुआ करें, अगर आप दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला इनको बख्श देगा। तो ये औलिया के पास जो आते हैं इसी बैत पे आते हैं, जब औलिया के पास आते हैं इसी बैत पे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है। अब ये जो बैत पे अमल है, नबी करीम के वारिसीन के हाथ पे बैत करके इस आयत पे अमल कर रहे हैं। ये बैत कहां से निकाली भाई, शिर्क है, बिदअत है, कुरान में है क्या, हदीस में, हदीसें भी बहुत है। अभी वाकया जो है ना, अभी पूरा बयान तो नहीं हो सका पूरी डिटेल में, मगर की पॉइंट्स कवर कर चुके हैं कि बैत क्यों करना चाहिए, बैत क्यों करना है। ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला वसीले से काम लेते हैं, अल्लाह ताला असबाब से काम लेते हैं। तमाम काम हमने देख लिया, अल्लाह ताला असबाब से ले रहे हैं। अल्लाह खादिर होके, अल्लाह खालिक होके, अल्लाह ताला मालिक होके, अल्लाह राजी होके वसीले से काम ले रहे हैं, तो हम मोहताज फकीर होके हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हम भी इस वसीले से जाना है, क्योंकि तमाम ईमान वालों ने वसीला तलाश किया। तो वसीला तलाश करने का भी हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, बैत करने का भी हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये बैत क्या है, वाजिब है, बैत करना जरूरी, ऑप्शन नहीं। अब किसी ने नहीं किया तो वो नुकसान उठाएगा। नुकसान क्या उठाएगा, वो दुनिया में फंसा हुआ रहेगा, वो शैतान के चुंगल में रहेगा, पता ही नहीं है इसको दुश्मनी करना, शैतान से दुश्मनी करो, अल्लाह ताला दुश्मनी नहीं कर रहा, शैतान से दुश्मनी। एक आयत और है शैतान के कि अल्लाह ताला कह रहे शैतान की इबादत कर रहा है तू, इसमें अल्लाह ताला कह रहे शैतान की इबादत कर रहा है। सूरह यासीन आयत नंबर 60-61, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत पढ़ के इंशाल्लाह बयान खत्म करेंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 60-61, ऐ मुजरिमों आज ईमान वालों से अलग हो जाओ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा हट जाओ, दूर हटो, मेरे ईमान वालों से हटो, दूर हटो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान, ऐ मुजरिमों दूर हटो, अलग हो जाओ, तुम मेरे ईमान वालों के साथ नहीं ठहर सकते। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं की थी कि तुम शैतान की इबादत ना करना। क्या बताया अल्लाह ताला, मैंने तुम्हें नहीं ताकीद नहीं की थी कि शैतान की इबादत नहीं करो। अब शैतान की इबादत क्या, दुनिया को हाजित रवा बना लेना, लोगों को हाजित रवा बना लेना शैतान की इबादत है, और शैतान इसी में लगाता है। अल्लाह ताला कह रहा है तो ताकीद नहीं की कि शैतान की इबादत ना करो, बिलाशुबा वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला को मारे, ऐ मुजरिमों मेरे ईमान वालों से अलग हो जाओ। वो ईमान वाले कौन है, जिसने मेरी इबादत की है। तुम्हें बताया ना था शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान की इबादत नहीं करनी चाहिए, मेरी इबादत करनी चाहिए, और मेरी इबादत करना सीधा रास्ता है। अब ये शैतान की इबादत कैसा होती है, अल्लाह की इबादत कैसा होती है, ये समझने के लिए वली कामिल की सोबत चाहिए, बैत करना पड़ेगा। बैत करे तो होता। एक स्टूडेंट है, उन्हें एडमिशन नहीं लिया, इंजीनियरिंग करना चाह रहा, तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज उसको एक्सेप्ट करता नहीं करता। एडमिशन क्या है, कमिटमेंट है इस बात की
کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے, ایک لڑکا لڑکی ہے, وہ لوگ بولیں گے ہم رہتے ہیں مگر نکاح نہیں کرتے. تو ہوتا ہے ایسا. نکاح اس بات کی کمٹمنٹ ہے کہ ازواجی زندگی گزاریں گے. نکاح کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک آفر ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آفر ایکسیپٹنس جب ہو جاتی ہے تو کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے امپلائی اور امپلائی کے بیچ میں. تو وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے نا اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ سروسز دوں گا, تم مجھے سیلری دو گے. بغیر بیعت کرے کہ میں سیدھا صراط مستقیم کر لیتا ہوں, پہچان لیتا ہوں, بیعت کی کیا ضرورت ہے, نہیں ہوتا. آپ کو سنسیئرٹی دکھانا ہے, کمٹ کرنا ہے کہ میں یہ مقصد کو حاصل کروں گا اور میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں, آپ مجھے یہ چیز دو. میں آپ کو 3 چیزیں دیتا ہوں, میں 3 چیزیں پیر کو نہیں دیتا. اللہ کی عبادت کے لیے جسم دے رہا ہوں, علم و عرفان کے لیے قلب دے رہا ہوں, عشق اور محبت کے لیے روح دے رہا ہوں. آپ مجھے اس کام میں لگانا, میرے جسم کو, میرے قلب کو, میری روح کو. یہ آفر ایکسیپٹنس ہے. بیعت کیا ہے؟ یہ دونوں کا یہ آفر ایکسیپٹنس ہو رہا. اگر یہ ہٹ جائے تو بیعت ٹوٹ گئی. اگر امپلائی سیلری نہیں لے رہا, اس کو سیلری نہیں مل رہی, تو وہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ ختم ہو جائے. تو اسی کے ساتھ یہ باتوں ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والے کو عمل کی توفیق, ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے, قبول فرمائے, اس میں جو غلطیوں سے معاف فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام.